اسلام نے ہر چیز کے آداب اور طریقے بتائے، ہر کام کے اور اس کے حدود بتائے۔ انسانوں کو جو کام کرنے ہوتے ہیں ان کے حدود بھی ہیں اور ان کے آداب بھی ہیں۔ ان میں سے ایک چیز سیر و تفریح ہے۔ اس زمانے میں انسان اس کی بہت زیادہ ضرورت محسوس کرتا ہے، کیونکہ انسانوں کو دکھ بہت ہیں، پریشانیاں بہت ہیں، الجھنیں بہت ہیں۔ اسی وجہ سے ڈپریشن کا مرض بھی بہت کثرت سے پھیل رہا ہے، اسٹریس بہت ہے لوگوں کو، شوگر والے یا فلاں فلاں۔ ڈاکٹر یہی کہتے ہیں کہ اسٹریس وغیرہ سے ہوتی ہیں بیماریاں زیادہ تر۔ اس کی وجہ سے لوگوں کو تھوڑا سا اس کی طرف رجحان بڑھ گیا ہے، پہلے بھی تھا لیکن اب اور زیادہ ہو گیا ہے۔ اور جن ملکوں میں اس کے مواقع بعض عوارضات اور رکاوٹوں کی وجہ سے کم پیش آتے ہیں بعض مرتبہ، جیسے ان ملکوں میں، ان علاقوں میں 5-6 مہینے ایسے سخت سردی کے ہوتے ہیں کہ باہر آدمی کچھ تفریح کے لیے جا نہیں سکتا، آ نہیں سکتا۔ جو کچھ بھی اس کو تفریح کرنی ہے وہ گھر کے اندر ہی کرنی ہے۔ اگرچہ گھروں کے اندر بھی بہت سے سامان اس کے بن گئے ہیں آج کل۔ تو مذاکرے کا مقصود یہی ہے کہ اس سلسلے میں جو شریعت کے حدود ہیں، آداب ہیں، ان سے واقفیت حاصل کرنی چاہیے۔ اور واقف کون نہیں ہوتا؟ ہم سبھی واقف ہیں، لیکن غلطی ہم سے بھی ہوتی ہے، سب سے ہو رہی ہے۔ ہم سبھی قصوروار ہیں۔ کسی چیز کی ہمارے پاس میں شرعی حد ملحوظ نہیں ہوتی، اس کی کہاں سے ہو جائے گی؟ یہ تو ویسے بھی آدمی کے انٹرٹینمنٹ کا وہ موقع ہوتا ہے۔ مگر کہنا سننا اس لیے پڑتا ہے کہ ایمان والا جب صدق دل سے بولتا ہے اور سننا جاتا ہے، اخلاص سے سنتے ہیں تو فائدہ ضرور ہوتا ہے۔ کم از کم یہی فائدہ کہ آدمی خجل ہوتا ہے، شرمندہ ہوتا ہے، ورنہ کوئی کام غلطی کا کرتے کرتے شرمندگی بھی باقی نہیں رہتی۔ اور غلط کام کرتے ہوئے شرمندگی ختم ہو جانا زیادہ ڈینجر ہے غلط کام کرنے سے بھی۔ غلط کام کے کرنے سے غلط کام کی شرمندگی کا ختم ہونا زیادہ خطرناک ہے۔ ہر چیز کے اپنے اثرات ہیں، تو غلط کام کے اپنے اثرات ہیں، شرمندگی کے اپنے اثرات ہیں، اور شرمندگی ختم ہونے کے اپنے اثرات ہیں۔ تو دین کی بات کا مذاکرہ کرنے سے اس بات کو تازگی ہو جاتی ہے کہ یہ کام جو میں کر رہا ہوں یہ غلط ہے، اور جو غلط ہے وہ نہیں ہونا چاہیے، پھر ہو رہا ہے میں قصوروار ہوں۔ معافی بھی مانگتا ہے بندہ، عاجزی اس کے اندر ہوتی ہے، کبر اس کا مٹتا ہے۔ نیکی کر کے تکبر کرنا گناہ کر کے عاجز ہونے سے زیادہ برا ہے۔ نیکی کر کے تکبر میں جانا گناہ میں مبتلا ہو کے عاجزی کرنے سے بھی زیادہ برا ہے۔ تو اس وجہ سے حدود و قیود معلوم ہونا ضروری ہے۔ عام طور پر سیر و تفریح جیسے ہی گرما آتا ہے، یہ لانگ ویکینڈ آتے ہیں، شارٹ ویکینڈ آتے ہیں، مختلف قسم کی تقریبات گھروں میں شروع ہو جاتی ہیں، خاندانوں میں لوگ پکنک کے لیے نکلنا شروع ہو جاتے ہیں، پارکوں میں یا وہاں پروگرام بناتے ہیں باربیکیو کے، الا کے بلا کے، اور پھر اس میں ہر قسم کی طوفان بدتمیزی، عاشقیاں اس میں چلتی ہیں، پرانے وعدے نئے کیے جاتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا ہوتا ہے۔ موقع کی تلاش، گرما بھی جو ہے اور یہ مختلف پروگرام جو ہے مختلف موقعوں کی تلاش ہوتی ہے۔ یہ انسان کا نفس اتنا چور ہے کہ نفس سب کے ایک ہی ٹائپ کے ہوتے ہیں۔ اصل میں نفس جو ہے، نفس اپنی خصوصیت کے اعتبار سے سب کا ایک ہی ہے، دیکھنے کے اعتبار سے ہم الگ الگ پرسن ہیں، لیکن سب ملا کے ایک بھی ہیں، اور وہ نفسانیت ہے۔ نفس میں جو شرارت ہے وہ مشترک شرارت ہوتی ہے۔
اب یہ ہے کہ کوئی کس مرحلے پہ، کوئی کس مرحلے پہ، کوئی کس مرحلے پہ، کوئی کسی سائڈ سے، مطلب وہ تو ایک گنجینہ ہے شرارتوں کا، ایک خزانہ ہے شرارتوں کا، بے شمار اس کے اندر ہیں وہ چیزیں. اس لیے میرے بزرگوں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی چیز میں اس امت کو ادھورا نہیں چھوڑا. اس پہلو پر بہت تفصیلی روشنی آپ نے ڈالی ہے، بہت تفصیل سے بتایا ہے. اس کی رعایت کی گئی ہے. اسلام کی خصوصیت ہے کہ وہ فطرت کا مذہب ہے، اور انسان میں بائی نیچر فطری اعتبار سے جتنے تقاضے ہیں، جتنی چیزیں ہیں، سب کی رعایت اس میں ہے، اور اس کے حدود لمٹس بتائے گئے ہیں کہ تم اگر ایسا کرو گے تو اللہ ناراض نہیں ہوگا. اجازت ہے تم کو، کیونکہ اس دنیا میں آدمی کی ذمہ داری اصل اللہ کو خوش کرنے کی، ناراضگی سے بچنے کی ہے. مرنے تک یہ کر کے مر جانا ہے، یہ کر کے مر جانا ہے، اتنا ہی کام ہے. بندگی کا راز یہی ہے، عبدیت کا راز یہ ہے کہ میں نے اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا انسانوں اور جنات کو. اس کا مطلب یہ ہے کہ سرنڈر ہو جاؤ، بس بڑاپن چھوڑ دو، حماقت چھوڑ دو، اپنی مرضی چھوڑ دو، اپنی رائے چھوڑ دو. کسی عمل میں اپنی رائے نہیں، اپنی خواہش ہوتے ہوئے نہیں. اور یہ ظاہر ہے کہ یہ وہ چیز ہے کہ جو فرشتوں کے بس میں بھی نہیں ہے. اسی وجہ سے فرشتوں کو فوقیت نہیں ہے ہم پر. جنت و جہنم ان کے لیے نہیں ہے، کیونکہ وہاں پہ خواہش رکھتے ہوئے مخالفت کا کوئی مسئلہ نہیں ہے نا، مخالفت کرتے ہی نہیں. وہ اللہ تعالیٰ کی مخالفت کی استعداد ان میں رکھی ہوئی نہیں ہے. لا یعصون اللہ ما امرہم، جو اللہ نے انہیں حکم دیا ہے اس کی وہ نافرمانی نہیں کرتے ہیں. ہم لوگوں سے ہو جاتی ہے، پھر ہمیں فرما برداری پہ بلایا جاتا ہے. جو بندہ اس میں سے آتا ہے فرما برداری پہ، وہ اللہ کا محبوب ہو جاتا ہے. بندگی کا راز یہ ہے. تو میرے دوستو، خوشی ہو جائے، خشک ہو جائے بندہ، خوشی کے کام کرے، لیکن اللہ کو ناخوش نہ کرے. بس تھوڑا سا کام ہے. آپ کو خوش کرنا ہے، اپنی طبیعت کو خوش کرنا ہے، بیوی کو خوش کرنا ہے، بچوں کو خوش کرنا ہے، اپنا تھوڑا سا اسٹریس بھی ریلیز کرنا ہے، ٹینشن بھی دور کرنا ہے. شریعت کہتی ہے ٹھیک ہے، مگر یہ بھی تو دیکھو کہ جو تمہارا خالق ہے، مالک ہے، رب ہے، پالنہار ہے، جس کے ہاتھ میں تمہاری زندگی اور موت ہے، جس کے ہاتھ میں تمہارا حال اور مستقبل ہے، جس کے ہاتھ میں تمہاری زندگی، جس کے ہاتھ میں تمہاری جنت اور جہنم ہے، ہمیشہ ہمیشہ کی کامیابی اور ناکامی جس کے فیصلے پر ڈیپینڈ ہے، جس کے ہاتھ میں ہے، اس کو خوش رکھو. جتنا انجوائے کرنا ہے کرو. اس کے کیا اصول بتائے گئے؟ اس کے بہت سے اصول ہیں، اس میں سے ایک دو اصول کا مذاکرہ ہو سکتا ہے اس وقت میں. ایک اصل یہ ہے کہ کوئی ایسی مشغولیت جس کی وجہ سے غفلت پیدا ہو جائے زیادہ، وہ صحیح نہیں رکھتی شریعت. ایسا کھیل، ایسی تفریح، ایسی مشغولیت جس کی وجہ سے بندہ نماز سے غافل ہو رہا مثلا، اس کو شریعت جائز نہیں رکھتی. شطرنج ہے، تاش کے پتے ہیں، اور اس قسم کے کھیل تماشوں کی جو ممانعت ہے، اس کی وجہ وہی ہے. غفلت ایسی جو آدمی کو فرائض سے غافل کر دے، اس کی شریعت اجازت نہیں دیتی. دوسری بات، ایسی مشغولیت جس میں کوئی گناہ شامل ہو، شریعت اجازت نہیں دیتی. ایسی مشغولیت جس میں کوئی گناہ شامل ہو، مثلا ایسی دعوت ہے، ایسی پکنک ہے جس میں مرد اور عورت مل کر ہیں، بے پردگی ہے، شریعت اس کو اجازت نہیں دے گی. صرف عورتیں ان کو اجازت دے گی شریعت، صرف مرد ان کو اجازت دے گی شریعت. دونوں سپریٹ طریقے پر ہوں کہ مرد عورتوں سے ملے نہیں اور مرد سے نہیں ملے، ایک دوسرے کی بھابھی کو سلام کرنے کی نوبت نہ آئے آمنے سامنے ہو کے، اس میں کوئی حرج نہیں. ورنہ جب سلام کی نوبت آتی ہے تو کندھے پہ بھی ہاتھ آ ہی جاتا ہے. پھر بھابھی کہتے ہیں طبیعت تو ٹھیک ہے نا آپ کی، اور پھر یہ کہ آئے نہ آئے بے پردگی حرام ہے. تو وہ چیز جس کے اندر ناجائز شامل ہوگا، کوئی گناہ شامل ہوگا، اس کی شریعت اجازت نہیں دیتی. شریعت کہتی ہے کہ انٹرٹینمنٹ لو، جائز تفریح کرو، جائز طریقے پر کرو.
غفلت نہیں ہونا. اور بعض تفریحات وہ ہیں جن میں خالص گناہ ہی ہوتا ہے، یعنی ہے ہی وہ غلط. ایسی بھی تفریحات ہیں، وہ اس کی بھی شریعت اجازت نہیں دے گی. جیسے گانا ہے، گانا اسلام میں سننا جائز ہے نا، گانا جائز ہے. ایک ہوتا ہے لحن سے پڑھنا کسی چیز کا، اس کی اجازت دیتی ہے شریعت. ایک ہوتی ہے موسیقی، راگ اور سانگ کے ساتھ میں، یہ جائز نہیں ہوتی. الغنا ينبت النفاق کما ينبت الماء الزرع. گانا نفاق ایسا پیدا کرتا ہے جیسے پانی کھیتی کو پیدا کرتا ہے. گانا سننا اس سے نفاق ایسا پیدا ہوتا ہے جیسے پانی سے کھیتی پیدا ہوتی ہے، گریس پیدا ہوتی ہے، وہ سبب ہے اس کا. تو وہ گانا کیا نفاق پیدا کرتا ہے، کیا ہوتا ہے اس سے؟ آپ اس ریزن کی طرف جائیں گے تو بہت آسانی سے ایسی بہت سی چیزوں کو کور کر لے سکتے ہیں جس سے وہ چیز پیدا ہوتی ہے. جس میں یہ بات پیدا ہو کہ اس دنیا میں انجوائے کر لو، کچھ دیکھا جائے گا، جس سے یہ حس زندہ ہو جائے کہ مزے اڑا لو، دیکھا جائے گا. آخرت کی فکر کم ہو جائے، مرنے کے بعد کی جواب دہی کی فکر کم ہو جائے، عذاب کا ڈر کم ہو جائے. گانا اور کرتا کیا ہے؟ گانا ایک مستی پیدا کرتا ہے جس کی وجہ سے آدمی دنیا کی محبت میں بڑھ جاتا ہے اور دنیا کی لذتوں میں دلچسپی اس کی بڑھ جاتی ہے. گانا کی حقیقت وہی ہے، ایک ایسا سرور، ایک ایسی مستی، ایک ایسا کیف، ایسے جذبات جس کے اندر آدمی ایک ایسا لطف محسوس کرتا ہے کہ بس یہ ہے، اس میں جتنا وقت لگ جائے، یہ جتنا زیادہ مجھے مل جائے. اور وہی غافل کرنے والی چیز ہے. سر آخرت سے بے پرواہ کر دینے والے جذبات ابھار دیتا ہے گانا. تو ایسا آخرت سے بے پرواہ کرنے والی چیزیں صرف گانے کے علاوہ گانا ہی نہیں ہے، اور بہت سے اعمال ہیں ایسے جو اس دنیا میں رائج ہو گئے. وہ ہے نقصان دہ چیز سب سے زیادہ. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کھیل لہو و لعب بیوی کے ساتھ صحیح ہے، اس کی اجازت ہے. یا گھڑ سواری کرو، سواری سیکھو، یا نشانہ سیکھو. حضور نے فرمایا کہ نشانہ بازی مسلمان کو آنا چاہیے، نشانے کی عادت ہونا. اس کے اندر تفریح بھی ہے اور اس کے اندر فن بھی ہے، کام کی چیز ہے یہ. کیونکہ ہر انسان کے ساتھ دشمن بھی لگے ہوئے ہیں، اس کی خواہشات کی چیزیں بھی لگی ہوئی ہیں. تو دشمن سے دفاع کرنے کا ایک فن آدمی کے پاس ہونا چاہیے، ڈیفنس کرنے کا. اور جو اپنی خواہش کی چیزیں ہوتی ہیں ان کو حاصل کرنے کا جذبہ ہونا چاہیے. اگر آدمی میں حرص نہ ہو بقدر ضرورت اور غصہ نہ ہو بقدر ضرورت، وہ آدمیت کی حدود سے نکل جاتا ہے. مگر جب شریعت کی حدود میں حرص ہوتی ہے تو اس کو حرص نہیں بولتے. لفظ حرص اور طمع کا اطلاق عام طور پر ناجائز چیز پر بولا جاتا ہے، لیکن وہ جو خواہش ہوتی ہے جلب منفعت کی، فائدہ حاصل کرنے کی، اس خواہش کی خصوصیت یہ ہے کہ اگر وہ نہ ہو تو بندہ اپنی ضرورت کی چیز حاصل کیسے کرے گا. اور دفاع اور غصہ اگر یہ نہ ہو تو بندہ نقصان پہنچانے والی چیز سے اپنے کو بچائے گا کیسے. اس وجہ سے وہ ہونا تو ضروری ہے وہ، مگر وہ آگے تک چلی جاتی ہے بہت. اس وجہ سے شریعت منع کرتی ہے اس کو. تو ایک چیز یہ ہے کہ گانا باجا، یہ جب گانا باجا منع ہے تو اس کے ساتھ میں رقص و سرود کی کہاں سے اجازت ہو جائے گی، ڈانس کی کہاں سے اجازت ہو جائے گی. ایک چیز جس کی شریعت بہت سختی سے منع کرتی ہے وہ ہے فوٹو اور مووی وغیرہ. فوٹو اسلام میں جائز نہیں. جانور کی تصویر چاہے ڈیجیٹل کیمرے سے لیں آپ یا ویسے لیں، یہ شادی کی لیں، تقریب کی لیں، تفسیر کی لیں، لیکچر کی لیں، جلسے کی لیں، اسلام میں اس کی اجازت نہیں ہے، یہ حرام ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان اشد الناس عذابا یوم القیامہ من قتل النبی. سب سے زیادہ سخت عذاب جس کو قیامت کے دن ہوگا اس کو ہوگا جو نبی کا قاتل ہوگا، نبی کا مرڈر کرنے والا، اس کا عذاب سب سے زیادہ سخت ہوگا. ثم المصورون، پھر تصویر لینے والے کی.
تصویر شریعت میں اتنی درجے تک بری ہے. مطلب شرابی کو نہیں کہا گیا, زناکار کو نہیں کہا گیا, اب اندازہ لگائیے. لوتی کو نہیں کہا گیا, سودخار کو بھی نہیں کہا گیا. یہ تو کیوں ہوں گا اتنا سخت؟ تو مسند احمد کی روایت ہے. یہ تو کنفرم کرنے کا ہم کو حق ہے کہ ہے نہیں ہے, یہ ویسے تو مولویوں نے نہیں اڑا دیا, لیکن اگر ہے تو پھر کتنا ڈرنے کی چیز ہے یہ. اور ہے, علماء کہتے ہیں کہ یہ حدیث ہے, صحیح ہے. پہلے زمانے میں صرف ہاتھ سے بناتے تھے, بعد کے زمانے میں ترقی ہو گئی چیزوں کی. جب چیزوں کی ترقی ہو جاتی ہے تو یہ تھوڑی ہے کہ ترقی یافتہ شکل تصویر میں نہیں آئے گی. پہلے قلم سے لکھتے تھے, لکڑی کے قلم سے لکھتے تھے, روشنی میں ڈبا ڈبا کے, پھر انک والے پین آ گئے, پھر اب ٹائپ رائٹنگ آ گئی, پھر فیکس مشین آ گئے, پھر اسکیننگ آ گئی. تو اس کو نہیں بولیں گے کہ آپ یہ کوئی ثبوت ہے, یہ کوئی پروف ہے, یہ تحریر ہے, نہیں بولیں گے. اب تو اس میں آ گیا چھوٹی چھوٹی سیڈیز کے اندر, نہیں بولیں گے کہ اس کے اندر یہ چیز موجود ہے, بلکہ اس کو تحریر میں شمار نہیں کریں گے آپ. مقصد تحریر پورا ہو رہا نہیں ہو رہا اس سے. ڈاکومنٹس آپ ادھر ادھر ای میل کرتے نہیں کرتے, اسکیننگ کر کے دیتے نہیں دیتے, تو آپ یہ بولے لکھا تو نہیں نا آپ نے, لہٰذا یہ لکھت میں شمار نہیں ہے. اور دین کے معاملے میں دھوکہ دینے کے لیے جب بھی کوئی غلط لفظ استعمال کر لیتا ہے تو خوش ہو جاتا ہے مسلمان. کسی مفتی نے کہہ دیا کہ یہ تصویر نہیں ہے تو کہنے لگے یہ تصویر نہیں ہوتی, یہ تصویر نہیں ہوتی, یہ تصویر نہیں ہوتی, یہ جائز. جو کہہ رہے تصویر وہ بھی دیکھتے, جو نہیں کہہ رہے وہ بھی دیکھتے. ان کی وجہ کیا ہے؟ دوسری چیزوں کے اندر تو ہزار بہانے اور ہزار ریزن, وائی لما, وائی ہاؤ, یہ بہت چلتا ہے. اور جس چیز میں تھوڑا سا اپنی خواہش کو شے ملتی ہو, کہیں گے نہیں, بس مولویوں نے کہہ دیا ہے, یہ علماء نے کہہ دیا ہے کہ یہ تصویر نہیں ہوتی. حرمین میں نہیں دیکھا آپ نے, وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ تصویر نہیں ہوتی. اسلام کہتا ہے, علماء کہتے ہیں کہ یہ تصویر ہوتی ہے. تو تفریح کے اندر ایسی چیزوں سے گریز, تفریح ایسی چیز کی نہ کہی جائے. تفریح کے اصولوں میں سے ایک اصول یہ بھی ہوتا ہے کہ کسی کی بے عزتی, کسی کی تحقیر نہ ہو. بعض مرتبہ ایسی تفریح ہوتی ہے کہ جس میں دلیل کیا جاتا ہے, کسی کی نقل اتاری جاتی ہے. بعض نقلیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو برائے نقل ہے دوسرے کو برا نہیں لگتا, وہ اجازت ہے. بعض نقلیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو بری لگنے والی ہیں, اس کی اجازت نہیں ہوتی. یہ بنیادی موٹے اصول ہیں. اب اس کے پیش نظر آدمی کو جو ہے نا کوئی پکنک کا راستہ اختیار کر لینا چاہیے. ٹھیک ہے, سیر و تفریح کرو, سفر کرو, قل سیروا فی الارض. آپ فرما دیجیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمین میں سفر کرو, چاہے ریل کا ہو, چاہے پلین کا ہو, چاہے ٹرین کا ہو, چاہے روڈ بائی روڈ ہو, ویسے ہو. سینریز دیکھنے کے لیے جائے, چمنوں میں جائے, سیر و تفریح کرنے کے لیے جا سکتا ہے بندہ. سفر کرو, پانی کے پاس جائے, باغوں میں جائے, چمنوں میں جائے, جا سکتا ہے بندہ. قل سیروا فی الارض. آپ فرما دیجیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ چلو پھرو زمین میں. پر اس میں ایک بات یہ ہے کہ وہ چلنا پھرنا بھی بہت اچھی نیت سے ہو. فانظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبل. دیکھو, غور کرو کہ جو تم سے پہلے گزرے ہیں ان لوگوں کا انجام کیا ہوا. فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین. جھٹلانے والوں کا کیا ہوا اس کو دیکھو, کیونکہ دنیا بھر میں ایسے کھنڈرات پڑے ہوئے ہیں کہ جھٹلانے والوں کے انجام بکھرے پڑے ہیں. فتلک بیوت خاویۃ. یہ کھنڈرات ہیں, یہ ویران بستیاں ہیں. کم اہلکنا من قریۃ بطرت معیشتها فتلک مساکنہم لم تسکن من بعدہم الا قلیلا. یہ ایسی بستیاں ہیں کہ جو اپنے معیشت میں اکڑ گئی تھی. بطرت معیشتها, اپنی معیشت سے, اپنے اقتصادی نظام سے, اپنے مالیاتی نظام سے غرور میں آ گئی تھی. من اشد منا قوہ. ہم سے بڑا طاقتور کون ہے, ہم سے زیادہ پاورفل کون ہے. بطرت معیشتها کا مطلب یہ ہے کہ جو اپنی معیشت میں اکڑ گئی تھی. فتل کا مساکن ہوں, جا کے ان کے کھنڈرات دیکھو. لم تسکم من بعدہم الا قلیلا. ان کے بعد میں رہنے والے بھی اس میں نہیں تھے. وکنا نحن الوارثین. اللہ فرما رہے کہ ہم وارث بن گئے بس پھر اس کے سارے کھنڈرات کے. تو دیکھ, سفر کرنے کی اجازت دی گئی,
تو اب یہ زمانہ آ رہا ہے لوگ سیر و تفریح کرتے ہیں، ٹھیک ہے بھائی سیر و تفریح کرو، لیکن جائز ناجائز کی حدود کی پوری رعایت ہونی چاہیے. جتنا مزہ لینا ہے لو، لیکن اللہ کو ناراض کیے بغیر. اچھا پکا کے کھا لیا، اچھا پہن لیا، اچھی گاڑی خرید لی، سواری میں اچھی سواری کر لی، بیوی بچوں کو تفریح کرا دی، منع نہیں ہے یہ. لیکن یہ ہر قدم پہ کہ کوئی ناجائز کام تو نہیں ہو رہا، کوئی ناجائز چیز تو نہیں ہو رہی. جو ناجائز سے بچ گیا میرے دوستوں وہ کامیاب ہو گیا، کیونکہ جو یہاں بچا ناجائز سے تو وہ ضلالت سے بچا، اور جو ضلالت سے بچ جاتا ہے وہ شقاوت سے بچ جاتا ہے. دنیا میں ضلالت وہی چیز آخرت میں شقاوت، دنیا میں ہدایت وہی آخرت میں سعادت. یہاں پہ شقاوت ہے اور سعادت ہے. فلا یضل ولا یشقی، جو میرے رسولوں کی اتباع کرے گا وہ گمراہ نہیں ہوگا فی الدنیا ولا یشقی فی الآخرہ، آخرت میں شقی و محروم نہیں ہوگا. تو یہاں جو آدمی صحیح راستے پہ رہتا ہے اس کا نام ہدایت پر رہنا ہے، جو غلطی پہ ہوتا ہے اس کا نام ضلالت پہ رہنا ہے. اس کی آدمی کو فکر تھوڑی سی ہو جائے تو پھر یہ جو تفریح آ رہی ہے، چاہے گھروں میں تفریح کریں، چاہے باہر سفر کے لیے جا کے تفریح کریں، بچوں کو سیر و تفریح میں لے جائیں، سب چیزوں کے یہ اصول ضابطے ہیں. بچے تقاضے کرتے ہیں، اب گرما آ گیا، لے کے چلو ادھر، لے کے چلو ادھر، لے کے چلو، لوگ لے کے پھرتے ہیں. پھر تو بھائی یہ دیکھو شریعت میں. پھر دوسرے یہ ہے کہ ایک اور اصول ہے، وہ یہ ہے کہ اسراف اور فضول خرچی سے بندہ بچے، اسراف اور فضول خرچی سے اپنے کو بچائے. جو اسراف اور ولا تبذر تبذیرا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، جو فضول خرچی کرنے والے ہوتے ہیں وہ شیطان کے بھائی ہوتے ہیں. ناقدری ہے نعمت کی اس میں. بس یہ تھوڑے سے اصول ہیں، اگر ذہن میں رہے تو پھر انشاءاللہ دوسرے ہفتے میں اور کچھ اصول اگر ذہن میں آئے تو بتاؤں گا. جنہوں نے سنتیں نہیں پڑھی ہیں وہ سنتیں پڑھ لی.